ہم سب نا ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں اصل میں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لائف انشورنس، ہمارا بینک بیلنس، یا یہ جو آج کل لیٹسٹ ہیلتھ ٹریکنگ اسمارٹ واچز آ گئی ہیں نا، جی بالکل، وہ جو ہر وقت ہارٹ ریٹ بتا رہی ہوتی ہیں، ہاں ایگزیکٹلی. ہمیں لگتا ہے یہ سب اور ہماری بہترین منصوبہ بندی ہمیں دنیا کی ہر مصیبت سے بچا لیں گی. صحیح بات ہے. ایک فالس سینس آف سیکیورٹی دے دیتی ہیں یہ چیزیں. بالکل. مطلب انسان نے اپنے ہر دن کو نا ایکسل شیٹس میں شیڈیول کیا ہوا ہے، ہر چھوٹے بڑے رسک کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. اور ہر مسئلے کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایپ میں موجود ہے. جی، کسی موبائل ایپ میں، کسی ماہر ایکسپرٹ کے پاس، یا کسی الگوریتم میں ہم تلاش کر لیتے ہیں. اصل میں ہمارا گزارا اس ایلوژن پر ہے، اس سراب پر ہے کہ ہمارا اس زندگی کی گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل پر مکمل کنٹرول ہے، جو کہ حقیقت میں بالکل بھی نہیں ہے. وہی تو. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک اچانک آنے والی بیماری آتی ہے جس کا سائنس کے پاس فوری کوئی علاج نہیں ہوتا، یا کوئی اچانک فائنینشیل کریش آ جاتا ہے. ہاں، جو ساری مارکیٹ کو زمین پر گرا دیتا ہے. یا کوئی بھی ایسی مصیبت جو کسی کتاب میں نہیں لکھی تھی، وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور اس وقت ہمارا وہ سارا کنٹرول، سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں ڈھیر ہو جاتا ہے، ریت کے محل کی طرح. تو آج کی اس گہری تحقیق میں ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے والے ہیں جو اس کنٹرول کے ایلیوژن کے ٹوٹنے کے بعد بچتی ہے. یہ شروعات واقعی بہت چونکا دینے والی ہے، کیونکہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی لوکس آف کنٹرول ہے نا. جی، ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہماری مٹھی میں ہو. بالکل. انسانیت ہمیشہ سے اس کشمکش میں مبتلا رہی ہے کہ آخر دور کس کے ہاتھ میں ہے. ہم ان اسباب اور وسائل کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، مطلب ہم انہی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں. واقعی ہمیں لگتا ہے وہی ہمیں بچا لیں گے. لیکن جب حالات ہماری مٹھی سے نکلتے ہیں نا، جب اعلیٰ ترین منصوبہ بندی ناکام ہوتی ہے، تو جو شدید بے بسی محسوس ہوتی ہے وہ اصل میں ایک آئینہ ہے. ایک آئینہ ہے، مطلب جو ہماری اصلیت دکھاتا ہے. صحیح کہا. وہ آئینہ ہمیں ہماری اصلیت دکھاتا ہے اور اس مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں انسان کو لامحالہ کسی ایسی طاقت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو ان مادی اسباب یعنی مٹیریل مینز سے آزاد ہو. یعنی وہ بے بسی آخری راستہ نہیں ہے. جی نہیں، یہ بے بسی کا احساس کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی طرف پہلا قدم ہے. آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ کسی فلسفے کی کتاب سے نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور بنیادی سرچشمے سے ہے. بالکل. آج ہم قرآن پاک کی سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 107 کا جائزہ لے رہے ہیں. بہت ہی اہم آیت ہے یہ. جی، اور آج کی اس گہری تحقیق کا موضوع ہے ڈیوائن ول اینڈ دا ساورنٹی آف گریس، یعنی خدائی مرضی اور فضل کی مطلق حکمرانی. زبردست موضوع ہے. اس ایک آیت کے اندر نا زندگی کے سب سے بڑے نفسیاتی اور روحانی حقائق چھپے ہوئے ہیں. یعنی تکلیف کی حقیقت کیا ہے، بھلائی اصل میں کہاں سے آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس اعلیٰ ترین ذات کا اختیار کیسا ہے. ہم اس تحقیق میں اسباب کی پرستش سے نکل کر اصل طاقت کے مرکز تک جائیں گے، تاکہ سننے والوں کے لیے اس آیت کا پیغام پوری طرح واضح ہو سکے. دیکھیں، یہ آیت اپنے اندر ایک مکمل دنیاوی اور روحانی نظام رکھتی ہے. اگر اس کو صرف لفظوں کی حد تک نہ پڑھا جائے بلکہ اس کے معنی کی گہرائی میں اترا جائے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ انسان کو شدید ترین اینگزائٹی اور ذہنی دباؤ سے نکالنے کا راستہ دکھاتی ہے. اصل میں اس آیت کا پہلا حصہ ایک بہت ہی سنگین حقیقت بیان کرتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یعنی اگر اللہ کسی تکلیف سے دوچار کرے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. صحیح. اس ایک جملے میں پوری انسانی طاقت، سائنس، دولت سب کی نفی کر دی گئی ہے جب بات مطلق فیصلے کی آتی ہے. چلیے اس کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ عام طور پر انسان ایسی بات سن کر نا تھوڑا ڈر جاتا ہے. جی، فطری بات ہے. بے بسی کا احساس ڈر پیدا کرتا ہے. میں اسے ایک ایسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں جو شاید سننے والوں کے لیے بہت قریبی ہو. فرض کریں ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہے. اچھا، صحیح. اس کے ہاتھ میں نا ایک وہ کھلونے والا سٹیئرنگ وہیل ہے. اب جب باپ گاڑی کو بائیں طرف موڑتا ہے تو بچہ بھی اپنا کھلونا بائیں موڑتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں. بہت پیاری مثال ہے. یہ ہمارا ایلوژن آف کنٹرول ہے اصل میں. ہاں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈگری، ہماری محنت، ہمارا نیٹ ورک، یہ سب ہماری گاڑی چلا رہا ہے، لیکن پھر ایک اچانک موڑ آتا ہے۔ ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے۔ جی، ایک ایسی تکلیف آتی ہے، ایک ایسی بند گلی جہاں بچہ اپنا سٹیئرنگ وہیل پوری طاقت سے دائیں طرف گھماتا ہے، لیکن گاڑی ادھر نہیں جاتی۔ کیونکہ اصل سٹیئرنگ تو باپ کے ہاتھ میں۔ ایگزیکٹلی، دنیا کا ہر راستہ، ہر سفارش اس بند گلی میں فیل ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب گاڑی پھنس جائے نا، تو اسے نکالنے کا اختیار اس کھلونے والے سٹیئرنگ وہیل میں نہیں ہے۔ اصل ڈرائیور کوئی اور ہے۔ یہ مثال آپ نے واقعی بہت مناسب دی ہے۔ یہ جو کھلونے والا سٹیئرنگ وہیل ہے نا، دراصل یہی ہمارے اسباب ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے عربی لفظ در پر غور کریں تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ مطلب کس قسم کی تکلیفیں اس میں شامل ہیں؟ اس میں ایک چھوٹی سی ذہنی پریشانی سے لے کر کوئی بڑی بیماری، مالی نقصان یا کسی عزیز کے بچھڑ جانے تک ہر قسم کی تکلیف شامل ہے۔ ہر قسم کا دکھ آ گیا اس میں۔ اور قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یمسقا ہے۔ اس کا مطلب کوئی بہت بڑا حملہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ تمہیں چھو لے، ایک معمولی سا لمس، یعنی تکلیف کا صرف ایک ہلکا سا چھو جانا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کی ساری طاقت جواب دے جائے۔ اوف، واقعی ایک چھوٹا سا ٹچ۔ جی دیکھیں نا، ایک مائکرو آرگینزم، ایک چھوٹا سا وائرس پوری دنیا کی منصوبہ بندی کو روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ بالکل دیکھا ہے، سب گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ اور اس کے بالکل مقابلے میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے کاشف۔ اس کا مطلب ہے تکلیف کی اس گھٹا کو ہٹانے والا، اس بندش کو کھولنے والا۔ یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، بلکہ مطلق اعلان کر رہی ہے۔ ہاں، اعلان ہے کہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے کھول سکے۔ لیکن یہاں نا میرا ایک سوال ہے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا۔ جی پوچھیں۔ اگر تکلیف دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی وکیل اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تو کیا ہم یہ اسباب استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ اچھا، یعنی فیٹلزم کی طرف چلے جائیں۔ ہاں، مطلب کیا دوا کھانا یا علاج کروانا اس آیات کے خلاف ہے؟ اگر میرے سر میں درد ہے اور میں جانتی ہوں کہ اللہ ہوا، اس کے سوا کوئی کاشف نہیں، تو میں پین کلر کیوں کھاؤں؟ یہ شبہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہیں سے توکل اور جبریات یعنی ریلائنس آن گاڈ اور فیٹلزم کا فرق واضح ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اسلام اسباب کو ترک کرنے کا درس نہیں دیتا۔ جب آپ پین کلر کھاتی ہیں تو دوا ایک ٹول ہے، ایک سبب ہے، صحیح، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن دوا کے اندر شفا پیدا کرنا، اس کیمیکل کو آپ کے جسم میں اثر انداز ہونے کی اجازت دینا، وہ ذات کا کام ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پین کلر کو ہی کاشف سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہم دوا کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج پورا کروائیں، بہترین ماہر کے پاس جائیں، لیکن دل میں یقین یہ ہو کہ یہ ڈاکٹر اور یہ دوا صرف ذریعے ہیں۔ اگر اوپر سے اجازت نہ ہوئی تو دنیا کی سب سے مہنگی دوا بھی بے اثر ہو جائے گی۔ صحیح کہا۔ جب انسان اس ذہنیت کے ساتھ جیتا ہے نا، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا، اسے لوگوں کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اسے پتہ ہے اصل دور کہاں ہے۔ جی، وہ جانتا ہے کہ تکلیف اور راحت کسی کی دشمنی یا دوستی پر منحصر نہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو ایک شدید نفسیاتی آزادی دیتا ہے۔ یہاں آ کر نا بات واقعی بہت دلچسپ اور گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر تکلیف کا مقام یہ ہے تو لامحالہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اچھا برا وقت تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب میرے ساتھ کچھ بہت اچھا ہوتا ہے تب کیا؟ تب کیا؟ آیات کہتی ہیں بالکل۔ ہاں، آیت کا دوسرا حصہ اسی پر بات کرتا ہے۔ فرمایا گیا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، یعنی اور اگر وہ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ بہت عظیم الفاظ ہیں یہ۔ میں اس میں نا ایک بہت ہی عجیب لفظی فرق کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جو پڑھتے ہوئے مجھے بڑا حیران کر گیا۔ اچھا، کون سا فرق؟ دیکھیں، جب تکلیف کا ذکر ہوا تو آیت میں چھونے یعنی یمسسکا کی بات کی گئی، ایک لمس تھا، لیکن جب بھلائی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں لمس کا لفظ نہیں آیا، صحیح، بلکہ وہاں ارادہ یرد کا اور فضل کا لفظ آیا ہے۔ میرا ابتدائی خیال تو یہ بنتا ہے کہ شاید تکلیف ایک انسیڈنٹل چیز ہے، ایک حادثہ جو بس چھو کر گزر گیا، لیکن بھلائی ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کا نام ہے۔ اس فرق کو کس طرح سمجھا جائے؟ آپ نے اس مواد کا سب سے اہم
اور سب سے خوبصورت نقطہ پکڑا ہے، یہ قرآن کی بلاغت اور اس کی نفسیاتی گہرائی کا عظیم شاہکار ہے۔ کیسے؟ تھوڑا واضح کریں۔ جب خدا تکلیف کا ذکر کرتا ہے نا، تو ارادہ نہیں کہتا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دکھ اور تکلیف اصل مقصود نہیں ہے۔ یعنی خدا ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا اصل میں۔ بالکل نہیں۔ تکلیف ایک عارضی جھٹکا ہے، ایک آزمائش ہے، یا کبھی انسان کو اس کی غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صحیح، ایک ویک اپ کال ہے۔ لیکن بھلائی، خیر، وہ خدا کا اصل ارادہ ہے، وہ اس کا ڈیفالٹ سٹیٹ ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہاں ہماری تحقیق کا جو ٹائٹل ہے دی سوورینٹی آف گریس، وہ پوری طرح چمک کر سامنے آتا ہے۔ یعنی فضل کی حکمرانی۔ جی، جب بھلائی کا ارادہ ہو جائے تو الفاظ ہیں فلا رد، کوئی اسے واپس نہیں دھکیل سکتا۔ رد کا مطلب صرف روکنا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو زبردستی، طاقت کے زور پر واپس اس کی طرف پھینک دینا ہے جہاں سے وہ آئی ہو۔ اگر میں اسے عام زبان میں کہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندری طوفان، ایک میسو ٹائیڈل ویو آپ کی طرف آ رہی ہو۔ بالکل، بہت بڑی لہر۔ کیا کوئی انسان بیچ پر کھڑا ہو کر ایک چھتری کھول کر اس لہر کو واپس دھکیل سکتا ہے؟ ناممکن۔ بالکل نہیں۔ اس لہر کو آنے سے کوئی دیوار، کوئی چھتری، کوئی ہتھیار نہیں روک سکتا۔ فضل کا بہاؤ اتنا ہی طاقتور ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کی راہ میں کوئی دنیاوی حسد، کوئی دشمن کی منصوبہ بندی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا عملی اطلاع دیکھیے کہ ہم اپنی عام زندگی میں کتنے لوگوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارا راستہ روک لیں گے۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرے آفس کا باس میری پروموشن روک رہا ہے، شاید فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میری شادی رکی ہوئی ہے، یا فلاں کمپیٹیٹر میرے بزنس کو تباہ کر دے گا۔ لیکن یہ آیت اعلان کر رہی ہے فلا رد لفضلہ، اگر اس نے تمہارے حق میں خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو پوری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی اس ٹائیڈل ویو کو، اس فضل کو نہیں روک سکتی۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے نا؟ تمہارا رزق، تمہاری کامیابی، تمہاری ہدایت کسی انسان کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں فضل کا لفظ اس لیے بھی اہم ہے کہ فضل کا مطلب ہے وہ عطا جو آپ کے حق سے بڑھ کر ہو، جس کے ہم شاید قابل بھی نہ ہو۔ جی، جس کے آپ مستحق نہ بھی ہو، لیکن وہ عطا کرنے والا اپنی عظیم شان کے مطابق آپ کو دے رہا ہو۔ لیکن یہاں سے نا ایک ایسی بحث کھلتی ہے جو ماڈرن انسان کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے، اور میں یہاں اس پر تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر ہم آیت کے تیسرے حصے کی طرف جائیں تو فرمایا گیا ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ صحیح، جس کو چاہتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے مشاء، یعنی جس کو چاہتا ہے۔ اب ہماری آج کی دنیا ایک کارپوریٹ میرٹ بیس دنیا ہے۔ بالکل، جہاں ہر چیز میجر کی جاتی ہے۔ ہم سکھاتے ہیں کہ 10 گھنٹے پڑھائی کرو گے تو A گریڈ ملے گا، 80 گھنٹے کام کرو گے تو پروموشن ملے گی۔ ہر چیز کا ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے۔ ایک ٹرانزیکشنل سسٹم ہے ہمارا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر فضل خالصتاً اس کی مرضی پر مبنی ہے، جس سے چاہے دے، تو کیا اس سے ہمارا میرٹ کا کانسیپٹ تباہ نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک بہت نیچرل سوال ہے۔ یہ تصور ہمیں یہ محسوس کروا سکتا ہے کہ نظام تو بالکل ہی آربیٹریری ہے، کسی کو بھی کچھ بھی مل رہا ہے، اس کا مطلب تو پھر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بہت وزنی سوال ہے اور ہماری آج کی میریٹوکریسی کی بنیاد پر ایک سیدھی ضرب ہے۔ ہماری تحقیق کا جو دوسرا حصہ ہے، ڈیوائن ول، اس کا اصل مرکز یہی لفظ یشاؤ ہے، یعنی وہ چاہتا ہے۔ تو اسے کیسے سمجھیں پھر؟ یہاں بات کو سمجھیں۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کمایا ہے کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں، لیکن خدائی عطا انسانی اصولوں کی غلام نہیں ہے۔ وہ ہمارے بنائے رولز فالو نہیں کرتی۔ بالکل نہیں۔ جب خدا کہتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص کامیاب ہو گیا ہے، جسے دولت، شہرت یا اعلیٰ مقام مل گیا ہے، اس کے اندر سے غرور اور تکبر کو نکالنا، تاکہ وہ اپنی محنت پر غرور نہ کرے۔ جی، اگر وہ سوچے گا کہ یہ صرف میری ہی محنت کا نتیجہ ہے تو وہ فرعون بن جائے گا۔ یہ آیت اسے بتاتی ہے کہ نہیں، تو صرف ایک ذریعہ تھا، فضل اس کا تھا، اس نے چاہا تو تجھے ملا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف اس کا فائدہ اس شخص کو ہے جو ہر طرح سے محروم ہے، جس کے پاس اچھے وسائل نہیں، اچھی تعلیم نہیں، کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں، جسے دنیا کا سسٹم ریجیکٹ کر چکا ہے۔
صحیح کہا. دنیا کے میرٹ نظام کے تحت تو وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے گا، لیکن معاشرہ اسے امید دیتا ہے. کہ خدا ان چیزوں کا پابند نہیں. بالکل، کہ میرا خدا ان ورلڈلی میٹرکس کا محتاج نہیں. وہ جسے چاہے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے. یہ انسانی پابندیوں سے مکمل آزادی کا اعلان ہے. واقعی جب اسے اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ غرور کو توڑ کر عاجزی سکھاتا ہے اور مایوسی کو توڑ کر امید جگاتا ہے. یہ ایک خوبصورت بیلنس ہے. جی، مکمل بیلنس ہے. لیکن میں یہاں اپنی تھوڑی سی ولنریبلٹی شیئر کرتی ہوں. جب میں ان تمام باتوں پر غور کر رہی تھی نا، تو ایک چیز نے مجھے حقیقتاً تھوڑا خوفزدہ کیا. اچھا، کس چیز نے؟ دیکھیں، جب ہم کسی ایک ایسی ذات کو پوری کائنات کا مطلق اختیار دیتے ہیں، ایک ایسی ذات جو لمس سے ایسی تکلیف دے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہ سکے، صحیح. اور جسے چاہے اپنی مرضی سے بھلائی دے دے بغیر کسی رولز کے، تو انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یہ دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ رہی ہے. بالکل. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ایک انسان یا ادارے کے پاس لامحدود طاقت آتی ہے، وہاں آمریت، جبر اور ظلم پیدا ہو جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے. تو ایک عام ذہن جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے جہاں اختیار کی انتہا بیان کی جا رہی ہے، تو اس جبر اور طاقت سے ڈر لگنا ایک فطری عمل ہے. یہ لامحدود طاقت ہمیں مطمئن کرنے کے بجائے سہما کیوں نہیں رہی؟ دیکھیے، یہ ڈر بالکل فطری ہے اگر ہم خدا کی عادت کو انسانی عادت کے پیمانے پر ناپیں. کیونکہ ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں. جی، لیکن یہاں اس پورے مواد کا سب سے طاقتور اور اطمینان بخش کلائمیکس آتا ہے. اتنے وسیع اختیار، سوورینٹی، طاقتور فضل کی بات کرنے کے بعد خدا نے اپنے لیے وہاں کون سی صفت کا انتخاب کیا؟ وہ آیت کا آخری حصہ. بالکل. آیت کا اختتام ہوتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اگر دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہوتی تو یہاں اپنا خوف دلانے کے لیے کہتی، میں ظالم ہوں، میں جبار ہوں، سب کو تباہ کر دوں گا، تاکہ لوگ ڈر کے رہیں. لیکن اس لامحدود طاقت کا مالک آخر میں کہہ رہا ہے کہ میری فطرت الغفور اور الرحیم ہے، یعنی میری بنیاد بخشنے اور رحم کرنے پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات کسی بے رحم ڈکٹیٹر کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک ایسی ذات کے پاس ہے جس کی بنیادی صفت ہی محروموں پر رحم کرنا اور خطاؤں کو معاف کرنا ہے. یہ کانٹراسٹ نا بہت ہی عظیم ہے. ایک ہی آیت میں جلال بھی ہے، یعنی میجسٹی اور پاور، اور آخر میں آ کر وہ جلال مکمل طور پر جمال میں، یعنی بیوٹی اور مرسی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہی تو اس آیت کا معجزہ ہے. اگر میرے پاس ایسی تکلیف آ جائے جو میری سمجھ سے باہر ہو، تو الرحیم ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اس تکلیف بھیجنے کے پیچھے بھی کوئی ایسی رحمت چھپی ہوئی ہے جو میری چھوٹی سی دنیاوی عقل ابھی نہیں سمجھ پا رہی. صحیح بات ہے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو الغفور مجھے امید دیتا ہے کہ میرے معافی مانگنے پر وہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ مجھے ڈھک لے گا. بالکل ایسے ہی یہ الفاظ آیت کے آغاز میں پیدا ہونے والے ہر خوف کو ایبزارب کر لیتے ہیں. جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس تکلیف کا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، اور وہ تمہارا بدخواہ نہیں، وہ دشمن نہیں ہے ہمارا، وہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت اور رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ آخر کے الفاظ انسان کو خدا سے دور بھاگنے کے بجائے، اداس ہو کر رونے کے بجائے اس کی آغوش میں جا گرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اس گہرے سفر کا خلاصہ کریں، اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ آیت دراصل ماڈرن لائف کے سب سے بڑے مرض کا واحد علاج ہے، یعنی اینگزائٹی اور کنٹرول فریک ہونے کا مرض. ہاں، سننے والوں کے لیے اس میں سب سے بڑا پیغام ہی پیس آف مائنڈ ہے. ہم منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ اسباب ہیں. اسلام ان سے روکتا نہیں ہے، لیکن نتیجے کی فکر اور اس نتیجے کو کنٹرول کرنے کا بوجھ ہمیں اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا. تکلیف کے وقت کسی دنیاوی طاقت کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اس ایک ذات کو پکارنا جس کا فیصلہ کوئی روک نہیں سکتا. اور بھلائی ملنے پر اس دھوکے میں نہیں پڑنا کہ میں بڑا قابل تھا، بلکہ اپنا سر عاجزی سے جھکا دینا. جی، اور یہی اصل آزادی ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ اصل دور ایک ایسی مہربان اور طاقتور ذات کے پاس ہے جو کبھی انفیئر نہیں ہو سکتی، تو پھر ہماری کشمکش ختم ہو جاتی ہے. انسان سکون کی سانس لیتا ہے. بالکل. انسان دن میں اپنا پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے،
اور شام کو نتیجہ اس بہترین کارساز پر چھوڑ کر آرام سے سو جاتا ہے۔ اسے کسی اپنے کا ڈر نہیں رہتا، کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا۔ اس کا دل دنیا کی غلامی سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ واقعی اس ایک روحانی اطمینان میں جو طاقت ہے نا، وہ دنیا کی کسی مہنگی ترین تھراپی یا سٹریس مینجمنٹ ورکشاپ میں نہیں سکھائی جا سکتی۔ صحیح بات ہے، یہ سکون صرف وہیں سے ملتا ہے۔ لیکن یہاں اس مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے ہر گہری تحقیق کی طرح ایک آخری فکریہ سوال، ایک پروووکیٹو تھاٹ پر آ کر ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو شاید پورا دن سننے والوں کے ذہن میں گھومتا رہے۔ اگر ہماری پوری کوشش اور اسباب صرف ٹولز ہیں اور بھلائی کا پہنچنا خالصتاً صرف اس اعلیٰ ذات کے اختیار میں ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، صحیح۔ تو کیا ہماری روزمرہ کی بھاگا بھاگ، ہماری راتوں کی نیندیں حرام کرنا، ہمارا کریئر کی سیڑھیاں چڑھنا، کیا یہ سب بس ایک دکھاوا یا پرفارمنس ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا اسباب پر مکمل فوکس کرنا دراصل اس مطلق اختیار اور سوورینٹی کی توہین کے مترادف ہے؟ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا محنت کرنا یا نیت کرنا ہی اصل میں اس فضل کو دعوت دینے کا راستہ ہو؟ یہ بہت ہی ڈیپ آبزرویشن ہے۔ کیا کوشش نتیجہ بدلنے کے لیے کی جاتی ہے یا صرف اپنی بندگی ظاہر کرنے کے لیے؟ یہ توکل اور اسباب کے درمیان چلنے والی وہ باریک کشمکش ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنی زندگی کے تجربے سے ڈھونڈنا ہے۔ اور اسی میں اصل ٹیسٹ بھی ہے۔ اس نئے پہلو پر سوچتے رہنا ہی اس سفر کو زندگی بھر آگے بڑھانے کے مترادف ہوگا۔ آج کی اس بامقصد گفتگو میں ہمارے ساتھ اس گہرے سفر پر نکلنے کے لیے بہت شکریہ۔